رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 باتیں۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف۔ ان 4 لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر اس کام سے بچتا ہے جس میں محبوب کی ناراضگی ہو۔ ہمیں بھی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے۔ ہمارے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کو سنت کہتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر فیشن کے متوالے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ سنت کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل متعدد آیات مبارکہ قرآن مجید میں جگمگا رہی ہیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز جب کہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 طرح کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا، وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میری امت کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت سے محبت کرنے والا، میری سنت کو زندہ رکھنے والا، نمبر 3 اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کامران اور کامیاب وہ شخص ہے جو سنت و واجبات فرائض کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، کیونکہ فلاح دیندار کا جو وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں سنت کو مضبوطی سے تھام لے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہدایت، رہنمائی اور سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم، اسی طرح سے دین اسلام میں سنت کی بھی وہی شرعی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے، کیونکہ سنت قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سنت کے بغیر قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہدایت و کامیابی کی ضمانت اور ان کو ترک کرنا ذلت و ضلالت، گمراہی اور نقصان کا باعث ہے۔ مسلمانوں کو تمام عمر جس بات کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے، اپنی تمام حرکات و سکنات، مثلاً کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور ہنسنا رونا وغیرہ، یہاں تک کہ جب بندہ قضائے حاجت کو بھی جائے تو اپنے رسول کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور صبح سے لے کر شام تک اپنی ساری کی ساری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق منظم کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح توحید کی ضد شرک ہے، اسی طرح سنت کی ضد بدعت ہے۔ اگر عقیدہ اور اعمال کی بربادی میں شرک کا پہلا نمبر ہے تو بدعت دوسرے نمبر پر فائز ہے۔ افسوس کہ آج مسلم معاشرے میں مختلف طریقوں اور ناموں سے بے شمار بدعات اور خرافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے اعمال جن کا قرآن و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور لوگ اسے دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، وہ تمام امور بدعات میں شامل کیے جائیں گے۔ اکثر مسلمان بدعت کو سنت سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ آپ غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، استطاعت ہونے پر حج کرو وغیرہ کے تعلق سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن نماز کب اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، رکوع اور سجود میں کون سی دعا پڑھنی ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، اسی طرح سے حج کے مسائل کے منع میں کتنی راتیں گزارنی ہیں، عرفات میں کتنی راتیں گزاریں گے وغیرہ، یہ سب تفصیلات ہمیں تو یہاں پر میں واضح کرتی ہوں کہ کوئی عالم دین یا مفتی اپنی جانب سے یا اندازہ لگا کر آپ کو نہیں بتاتے، بلکہ سنتوں کا رخ کرتے ہیں، سنتوں کا خاص مطالعہ کرتے ہیں
تب کہیں جا کر آپ تک مسائل کا حل پہنچتا ہے۔ لہٰذا سنت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، کیونکہ جس طرح عبادات، نماز، روزہ، حج وغیرہ میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح اخلاق و کردار، کاروبار، حقوق العباد اور دیگر معاملات میں اتباع سنت مطلوب ہے۔ گویا اپنی پوری زندگی میں، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست و احباب کے ساتھ، ہر وقت اور ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے۔ مختصر یہ کہ سنت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس دار فانی میں جب کوئی بندہ کسی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے تو اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، اس کے ادویات تو اعمال کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے محبوب کی محبت میں وہ ایسے کام بھی انجام دیتا ہے جو اسے ناپسند ہو۔ تو اسی طرح سے ہر ایک مسلمان اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا داعی ہوتا ہے۔ چنانچہ محبت کا مطلب تو یہی ہوا کہ ان کے تمام حکم کو دل و جان سے اپنانا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر جب بات آتی ہے سنت پر چلنے کی تو وہ سارے رسول سے محبت کی داعی کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیا کچھ لوگوں نے نبی کے نام پر جشن منانے کو اپنا دین سمجھ لیا ہے؟ کیا 12 ربیع الاول کو آپ کا جنم دن منانے کو آپ کی فرما برداری سمجھ لیا؟ کیا یہ انسانوں کے لیے خسارے کا سامان نہیں ہے؟ یاد رکھو، اگر رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صحیح احادیث پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کرو، اسی میں کامیابی کی ضمانت ہے، ورنہ نبی کے نام پر ڈھول بجانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے اعمال سے بچو جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی ساری زندگی بدعات و خرافات انجام دیتے ہوئے گزار رہا ہے، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ملتی کہ قرآن و حدیث کا خود براہ راست مطالعہ کرے۔ جو عمل باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق دین اسلام سے ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ غم اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ بدعت پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ غم تو اس بات کا ہے کہ لوگ بدعت کو سنت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے اعمال کہ جو عمل آپ دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، اس کا طریقہ ہمارے نبی کے طریقے سے ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے نبی کی صحیح اور ثابت شدہ سنتوں پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کرو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کی کڑاکے نہ نکالا کرو۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ یعنی واش روم میں مت تھوکو۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ نمبر 21، آپ دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر ٹھہر کر صاف بولا کرو۔
تاکہ بات پوری طرح سمجھ جائے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی نہ کرو۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گھروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ سونا یادداشت کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔